نہیں دیکھتی کہ ان کے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، پہنانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، رکھنے کے لیے گھر ہے یا نہیں. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ رشتہ بھیجنے والا کون ہے. رشتہ بھیجنے والا جب رحمت للعالمین ہو تو میں کون ہوتی ہوں کہ اس میں منع کر دوں. سج گئی دوستو بزم نوری. پارہ نمبر 2 کہ یہ آیت کریمہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ بے شک خاوند بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی خاوند کی لباس ہے. لباس کہتے کسے ہیں؟ لباس اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر انسان گورا ہو تو اور حسن لا دیتا ہے، اگر کالا بھی انسان ہو تو اس میں ایک نکھار پیدا کر دیتا ہے. لباس اس چیز کو کہتے ہیں. میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، آئیے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہے، نکاح کرنے سے کیا رحمتیں نازل ہوتی ہے. کوئی بھی عبادت اٹھا لو، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی عمل ہو، جب تک آپ یہ عمل کرتے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے آپ کے فہرست میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. جہاں عمل ختم ہوا، جہاں جس وقت عبادت ختم ہو جاتی ہے وہیں پر فرشتے اپنے قلم کو روک دیا کرتے ہیں. مثلا آپ نماز کے لیے گئے، مسجد میں آپ نے جا کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے، داخل ہونا تھا کہ فرشتوں نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر لکھنا شروع کیا کہ اے اللہ یہ فلاں بندہ تیرا مسجد میں آیا، مسجد میں آنے کے بعد انہوں نے وضو کی اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ بنایا، یہ نیت کی کہ میں نماز ظہر ادا کروں گا یا نماز عصر ادا کروں گا یا نماز مغرب ادا کروں گا. جب تک کہ آپ سنت پڑھ رہے ہیں فرشتے لکھنے میں مشغول ہیں، آپ فرض امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں فرشتے نیکیاں لکھنے میں مشغول ہیں، آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں فرشتے نیکیاں لکھنے میں مشغول ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں فرشتے نیکیاں لکھنے میں مشغول ہیں. لیکن جیسے ہی آپ ظہر کی 2 رکعات نفل پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، مسجد کے دروازے کے باہر نکلتے ہیں، فرشتوں کا قلم رک جاتا ہے کہ ان کا اب ان کے لیے نیکیاں نہیں لکھی جائے گی. وہیں تک لکھنا تھا نیکیاں جہاں تک کہ جس وقت تک کہ یہ عبادت میں مشغول تھے، جس وقت تک آپ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اس وقت تک فرشتے آپ کی نیکیاں لکھنے میں مشغول رہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے بھی ایک عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے، نماز بھی ایک عبادت کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں نکاح نصف ایمان کی حفاظت کرتا ہے. نکاح کیا ہے؟ نکاح کی برکتیں کیا ہے؟ نکاح لوگوں کے نصف ایمان کی یعنی آدھے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. نکاح کی یہ برکت ہے کہ اگر کوئی بگڑا ہوا لڑکا ہو اور نکاح کرا دے تو اس کی نگاہیں جھک جایا کرتی ہے. اگر نکاح کے بعد بھی نہ جھکی ہو نگاہیں تو اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے جب نوازتا ہے، جب اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ بندہ شرمشار ہوتا ہے. اے اللہ میں نے بہت گناہیں کر لی ہے، اے اللہ میں نے بہت غلطیاں پہ غلطیاں کر لی ہے، اے اللہ ہم نے زنا کیے ہیں، اے اللہ ہماری نگاہوں نے زنا کیا ہے، اے اللہ ہم بہت بڑے گناہگار تھے، اے اللہ لیکن اب تو نے نکاح میں ڈال دیا، میری شریک حیات تو نے دے دیا. اے اللہ اب تو نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز لیا. اے اللہ یہ بندہ تیری بارگاہ میں سچے اور پکے دل سے توبہ کرتا ہے کہ آج کی بات اگر نگاہ اٹھے گی تو مسجد نبوی کو دیکھنے کے لیے اٹھے گی، آج کے بعد اگر یہ نگاہ اٹھے گی تو گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے اٹھے گی، اگر آج کے بعد یہ
یہ نگاہ اٹھے گی تو قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھنے کے لیے اٹھے گی. آج کے بعد اگر یہ نگاہ اٹھے گی تو مسجد کے میناروں منبر کو دیکھنے کے لیے اٹھے گی, نہ کہ گناہوں کے لیے اٹھے گی. یہ ہے نکاح کی برکت. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو, اگر دنیاوی طور طریقے سے تم مضبوط ہو, مضبوط سے مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ ارب پتی ہو جاؤ تب نکاح کرنا, نہیں, مضبوط سے مراد یہ ہے کہ اگر جس کو نکاح میں اپنے لو, جس کو نکاح کر کے اپنے گھر لاؤ, کہتے نا قاضی صاحب مہر 7,701 مثلاً میں بتا رہا ہوں 7,786 روپے مع نانو نفقہ کے, مع نانو نفقہ کے مہر جو ہے وہ تو مہر طے ہو چکا ہے 7,786 روپے. وہ تو افضل یہی ہے کہ پہلی رات ملاقات سے قبل شریک حیات کو ادا کر دیا جائے, لیکن مع نانو نفقہ جو ہے یعنی اس کے ساتھ, معنی ساتھ ہوتا ہے نانو نفقہ. نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی اور نفقہ کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے تمام ان کے اخراجات. دنیا کے تمام آپ کی جو نکاح میں آپ نے جس کو لیا ہے ان کے اخراجات. تو میرے دوست, میرے بزرگ, میرے عزیز بچوں, جس وقت آپ کہتے ہیں معنان و نفقہ کے, تو اتنا جب مضبوط آپ ہو جاؤ کہ جس سے آپ نکاح کرو اس کو نان اور نفقہ دینے کے قابل ہو جاؤ تو نکاح میں تاخیر نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگو, اگر تم اس قابل ہو جاؤ کہ اپنی شریک حیات کو 2 وقت کی روٹی اور کپڑے اور ان کے اخراجات پورا کر سکو, اور ماں باپ کو بھی یہی چاہیے کہ اس لائق اگر آپ کا بچہ ہو چکا ہے اور مناسب رشتے مل جائے تو رشتہ کرنے میں تاخیر نہ کرے, بلکہ جتنی جلدی ہو سکے اسلام کے دائرے میں, شریعت کے دائرے میں ان کا نکاح کر دے. میرے دوست, اس سے ہوتا کیا ہے, نکاح کی برکتیں کیا ہے, آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح کرنے سے کیا برکتیں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابہ حاضر ہوتے ہیں. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے, حضور فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, میں بہت غریب ہوں, حضور آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا کر دیتے. وہ دولت والا سالوہ کا واقعہ سنا ہے نا, کتنے دولت والے ہو چکے تھے, لیکن دعا نہیں فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں گھر اور کہنا کہ میں آپ کی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہنچ گئے, دستک دی, اندر سے دروازہ کھولا, کھولنے کے بعد کہا حضور نے بھیجا ہے. کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا کہ آپ کے گھر آپ کی بچی ہے. کہا کہا ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے, ان کا نکاح مجھ سے کر دے, میرے نکاح میں انہیں دے دے. کہا تمہارے پاس تو نہ رہنے کو گھر ہے, نہ کھانے کو کچھ راشن پانی ہے, تم خود ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہو اور تم میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہو. اگر میں نکاح کر دوں تو کہاں سے کھلاؤ گے, کہاں سے پہناؤ گے, کہاں رکھو گے؟ اور یہ ساری کی ساری گفتگو اندر سے بچی سماعت کر رہی تھی. حالانکہ بچی کے والد نے منع کر دیا, کہا کہ نہیں, میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے نہیں کر سکتا, آپ واپس چلے جائیں. جیسے ہی دروازے کے باہر گئے, بچی باہر نکلی, کہتی ہیں والد محترم سے, ابا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ آپ کی صاحبزادی کچھ کہنا چاہتی ہے. تو والد محترم کہتے ہیں بیٹی بتاؤ کیا بات ہے, کہو. کہا ابا حضور اگلی ہوں کہ آپ میرا نکاح ان سے کر دیں. کہا بیٹی کیسی بات کرتی ہو,
نہ کھانے کو ان کے پاس ہے، نہ رہنے کے لیے وہ کھلائے گا کیا، پہنائے گا کیا، رکھے گا کہاں؟ تو وہ بچی کیا جواب دیتی ہے سنیں کہ ابا حضور چاہے وہ ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ ہو یا نہ ہو، پہنانے کے لیے کپڑے ہو یا نہ ہو، کھلانے کے لیے کچھ اناج ہو یا نہ ہو، میں کھانے اور پہننے اور رہنے کی بھوکی نہیں ہوں۔ ابا حضور آپ مجھے ایک جوڑے میں اپنے گھر سے ودا کریں گے، اسی ایک جوڑے میں یہ آپ کی بیٹی پوری زندگی گزار دے گی، لیکن یہ نہیں دیکھتی کہ ان کے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، پہنانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، رکھنے کے لیے گھر ہے یا نہیں۔ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ رشتہ بھیجنے والا کون ہے، رشتہ بھیجنے والا جب رحمت للعالمین ہو تو میں کون ہوتی ہوں کہ اس میں منع کر دوں۔ اور ابا حضور وہ تو خالق کل ہے، وہ تو خالق کل ہے، مالک کل ہے، ان کے پیچھے تو سونے کے پہاڑ کہتے حضور آپ کی اجازت ہو تو آپ کی قدم پیر بھی کروں، آپ کے پیچھے میں پیچھے پیچھے چلوں۔ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے پہاڑ کہتے ہیں، اگر وہ اپنی زبان کو رب کی بارگاہ میں ہلا دیا نا، جنبش کر گئی نا، تو دولت کس کھیت کی مولی ہے، دولت کس کھیت کی مولی ہے۔ حضور ابا حضور آپ میرا نکاح کر دیں۔ پھر انہیں بلایا، اب بلانے کے بعد دونوں کا نکاح کیا، اور نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کے لیے بھی دعا فرما دی، اور خدا کی قسم حضور کی دعا ایسی رہی کہ خوش آباد وہ لوگ اپنی زندگی کو گزر بشر کرنے لگے۔ یہ ہے نکاح کی برکت۔ تو میرے دوست نکاح کرنے سے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اسی لیے ہر ماں باپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ کا بچہ عاقل بالغ ہو جائے، آپ کا بچہ عاقل بالغ ہو جائے اور اس لائق ہو جائے کہ وہ نانو نفقہ اپنی محترمہ کو دے سکے، تو آپ نکاح میں اور رشتہ اچھا مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے، تو آپ نکاح میں تاخیر نہ کریں، بلکہ اپنے بچے اور بچیوں کی جلدی سے نکاح کر دے۔ میرے دوست نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آج تو لوگ نکاح کے موقع پر طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ جس جگہ پہ میلاد خوانی ہوتی ہے اسی جگہ پر نکاح کے موقع پر دوسرے دن ناچ گانا ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے۔ جس جگہ پر میلاد خوانی ہوئی اسی جگہ پر دوسرے دن ناچ گانا ہوتا ہے، اصلیل گانے بجتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ ہم مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ہم کہنے کے مسلمان رہ گئے، ہم صرف کہنے کے مسلمان رہ گئے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں۔ آخر آپ نے کبھی نگاہ ڈالا ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے محمد عربی کا دین چھوڑ دیا ہے، ہم نے محمد عربی کا دین چھوڑ دیا ہے، ہم نے محمد عربی کے طریقے کو فراموش کر دیا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ صرف زبان تک باتیں رہتی ہے، حلق کے نیچے نہیں اترتی ہے۔ اس لیے آج ہم پریشان حال ہیں، اس لیے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر خار ہو رہے ہیں۔ اور میرے دوست میں بتا دوں، قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ پارہ نمبر 3 کی آیت کریمہ ہے۔ تیسرے پارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ عزت و ذلت اے بندو میرے اختیار میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں عزت سے نواز دیتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں اسے ذلیل کر دیتا ہوں، اسے رسوا کر دیتا ہوں، اسے خار کر دیتا ہوں۔ تو میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، اگر آپ اپنے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا طریقہ بھی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہونا چاہیے، نہ کہ اور لوگوں کی طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ دن جمعہ کا ہو، بولو بولو، دن جمعہ کا ہو، دن جمعہ کا ہو، 5 لوگ ہو، 5 لوگ ہو، اور کھجور
یا پانی پر نکاح ہو جائے. لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں پر اس طرح سے ہم بوجھ بن جاتے ہیں. کہتے ہیں 300 باراتی آئیں گے. بولو کتنے کہتے ہیں؟ 300 باراتی آئیں گے, 500 باراتی آئیں گے. اور سنو, فریز بھی مانگ لیتے ہیں, کولر بھی مانگ لیتے ہیں, واشنگ مشین بھی مانگ لیتے ہیں, اور گاڑیاں بھی مانگ لیتے ہیں. مانگنے کے بعد کہتے ہیں سنو, اس سب کے بعد میرے براتیوں کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے. میرے براتیوں کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ برائی نہیں ہونی چاہیے. ارے نکمے, اگر تجھے اتنے ہی شوق ہے تو اپنے گھر سے کھلانا. 500 کو نہیں, 5000 کو کھلا. 5000 کو نہیں, 5 لاکھ کو کھلا. صبح و شام تو لنگر غوثیہ کر, صبح و شام تو خواجہ معین الدین کے نام پر لنگر لٹا, اپنے ماں باپ کے نام کا صدقہ لٹا. کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ کہاں کا رولز ہے, یہ کہاں کی روایتیں ہیں کہ تم کسی غریب کی بچی کی شادی کے موقع پر کہتے ہو کہ ہمیں 500 لوگ سے ہم آئیں گے, 300 لوگ سے ہم آئیں گے, اور کھانے میں یہ ہونا چاہیے, اور کمی کسی چیز کی نہیں. ٹھنڈا کھانا نہیں ہونا چاہیے, گرم کھانا ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں, ہرگز نہیں. ہمارا طریقہ تو یہ ہو کہ دن جمعہ کا ہو, 5 لوگ سے ہو, بس مختصر میں کھجورے ہو اور پانی ہو, اس پہ نکاح ہو جائے, اور اس پہ ہی شکر کرنا چاہیے. اور یہ کبھی منہ نہیں کھولنا چاہیے کہ ہمیں گاڑی چاہیے, ہمیں بنگلہ چاہیے, ہمیں فریز واشنگ مشین چاہیے. یہ کبھی مانگ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر واقعی بھیک منگے ہی ہو تو پوری دنیا میں کٹورا اٹھا کے مانگ لو. اگر 1-1 روپیہ دیں گے تو تم ارب پتی بن جاؤ گے, تم اربوں خربوں کے مالک بن جاؤ گے, انٹرنیشنل بھکاری بن جاؤ. 1-1 روپے دیں گے تو بہت تمہیں مل جائے گا. لیکن کسی غریب باپ کی بچی پر بوجھ نہ بنو. اگر واقعی نکاح کرنا ہے تو سنت طریقے سے کرو, اور جب آپ سنت طریقے سے نکاح کریں گے تو خدا کی قسم رحمتوں کا بھی نزول ہوگا, برکتوں کا بھی نزول ہوگا. آج لوگ نکاح کرتے ہیں غیر لوگوں کے طریقے سے, اور جب پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگوں عالم صاحب کوئی تعویذ بنا دیجئے, جب سے نکاح ہوا ہے میں پریشان ہوں. یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہمارا نکاح کرنے کا طریقہ خیروں کی طرح سے تھا؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہمارا نکاح کا طریقہ بدعقیدوں کی طرح سے تھا؟ اگر واقعی آپ سنت رسول کی طرح آپ نے نکاح کیا تو خدا قسم آپ کبھی پریشانی کا منہ نہیں دیکھیں گے. آپ کے گھر بھولے سے بھی کبھی پریشانی آ ہی نہیں سکتی. آپ پریشانی سے محفوظ رہیں گے اور پریشانی آپ سے دور رہے گی. میرے دوست, میرے بزرگ, میرے عزیز بچوں, بس بات اتنی کہنی ہے کہ اگر نکاح کی برکتیں حاصل کرنی ہو, نکاح کی رحمتیں حاصل کرنی ہو تو سنت طریقے سے نکاح کرے.